اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او يتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے مرد ہیں، صدقوا، سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ پچھلی آیات میں منافقین کا حال بیان ہو چکا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ عہد کیا تھا کہ اب جب بھی کوئی موقع آیا وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، لیکن جب موقع آیا تو وہ محاذ سے فرار کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم، پس ان میں سے، من قضا نحبہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ومنہم، اور ان میں سے، من ینتظر، جو منتظر ہیں۔ تو منافقین کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے وفادار لوگ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا اور پھر اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہ کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اصحاب رسول نے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، ہر غزوے میں اپنی جانیں قربان کی۔ تو جو اپنی جانیں قربان کر چکے ان کے بارے میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نحب سے مراد یہاں وعدہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں ان میں جو اس موقع کے منتظر ہیں، وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جب موقع آیا وہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ سچے مومن لوگ ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا بھی اس میں تبدیلی نہ کی، جو اللہ سے عہد کیا اسے پورا کر دکھایا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، لیجزی، تاکہ صلہ دے، اللہ تعالی، الصادقین، سچے لوگوں کو، بصدقہم، ان کی راست بازی کا، ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے، کہ جن سے غزوہ خندق میں کوتاہی ہوئی وہ توبہ کریں، رجوع الی اللہ کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ بھی انشاء محذوف ہے، اگر وہ چاہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں بخش دے گا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں منافقین کے لیے دعوت استغفار ہے کہ اب بھی ان کے لیے گنجائش باقی ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی روش سے باز آ جاتے ہیں اور اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، تو اب ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے تو ان کو بخش دے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ورد، اور لوٹا دیا، پسپا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کافر تو بڑے ارادوں سے آئے تھے، بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے، وہ تو سب کچھ ختم کر کے جانا چاہتے تھے، اسلام کا نام ہی مٹانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تھے تو یہ لوگ غصے، عناد اور بغض سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بغیظہم، اللہ نے بھی ان کو واپس لوٹا دیا ان کے غصے کے ساتھ ہی۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ تو اہل ایمان کا نام و نشان مٹانے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی پسپا کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَفَى اللَّهُ، اور اللہ ہی کافی ہے
المؤمنین مومنوں کی طرف سے القتال جنگ کے لیے، دشمنوں کے اس خطرناک حملے کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو خود کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑی، بلکہ ان کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا، تیز ہوا بھیجی جس سے دشمنوں کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ مایوس اور نامراد پسپا ہونے پہ مجبور ہوئے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے، طاقتوں والا اور غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر غزوے میں ہی مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی، مسلمانوں کا اس میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن کافروں میں غزوہ خندق کے بعد دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر سے اسلام کو دنیا میں غالب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔